ایک ملک کا بادشاہ بہت ہی رحم دل تھا، اپنی رعایا کے حق میں بہت ہی اچھا تھا۔ تمام رعایا اس سے محبت کرتی تھی۔ اسی ملک کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک کسان بھی رہتا تھا، جس کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے نیک دل بادشاہ کی زیارت کرے اور اسے تحفے میں کوئی چیز پیش کرے۔ اس کسان نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بادشاہ کی زیارت کے لیے جاؤں اور تحفے میں اسے کوئی چیز پیش کروں۔ تم مجھے مشورہ دو کہ میں بادشاہ کے لیے تحفے میں کیا لے جاؤں۔ بیوی نے کچھ دیر سوچا اور بولی، بادشاہ کے پاس تو ہر چیز ہوگی، ہم اسے تحفے میں کیا دے سکتے ہیں؟ ہاں، میرا ایک مشورہ ہے، ہمارے گھر کے پاس بہنے والا چشمہ، اس کا پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا ہے، اور ایسا پانی پورے ملک میں کہیں بھی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس چشمے میں سے کچھ پانی بادشاہ کے لیے تحفے میں لے کر جاؤ۔ کسان کو بیوی کی یہ تجویز پسند آئی اور اس نے اپنے گھر کے سامنے والے چشمے سے پانی کے 2 گھڑے بھرے اور انہیں اٹھا کر بادشاہ سے ملاقات کے لیے چل پڑا۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد بادشاہ کے محل تک پہنچ گیا۔ بادشاہ سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر وہ کسان بادشاہ کے پاس حاضر ہوا اور اسے تحفہ پیش کیا اور بتایا کہ یہ میرے گاؤں کے چشمے کا پانی ہے اور ایسا میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہے کہ جو آپ کو پورے ملک میں نہیں ملے گا۔ بادشاہ کے اشارے پر وزیر نے گھڑے کا ڈھکن کھولا تو کئی ہفتوں کے سفر کی وجہ سے پانی میں بدبو پیدا ہو گئی تھی۔ وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو بادشاہ نے اشارے سے خاموش رہنے کا حکم دیا اور بآواز بلند کہا کہ ہم اس تحفے سے بہت خوش ہوئے، اور خزانچی کو حکم دیا کہ کسان کے ان گھڑوں کو سونے سے بھر دیا جائے۔ کسان بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے وزیر کو اپنے پاس بلا کر چپکے سے کہا کہ پانی گرا دینا اور کسان کو ان راستوں سے گزارنا جہاں ہمارے چشمے ہیں، تاکہ اسے علم ہو کہ ہمارے پاس کتنے چشمے ہیں اور ان کا پانی کتنا میٹھا اور ٹھنڈا ہے۔ کسان کو انعام دینے کے بعد اسی راستے سے گزارا گیا تو وہ کسان سمجھ گیا کہ اس کا تحفہ کتنا حقیر تھا، لیکن بادشاہ نے اس تحفے کو قبول کیا۔ صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ اسے انعامات سے بھی نوازا، تو کسان کے دل میں بادشاہ کی محبت اور عقیدت اور بڑھ گئی۔ جی تو ناظرین، ہم اولاً تو عبادت کرتے نہیں، اور جو ٹوٹی پھوٹی عبادات کرتے ہیں ہم انہیں بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہماری ان عبادات کا حال اس کسان کے پانی کی طرح ہے، اور مالک الملک نہ ہماری عبادات کو صرف قبول کرتا ہے بلکہ ایسی عبادات پر انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادات کو اچھا سے اچھا بنائیں۔ اسی طرح اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمیں تحفہ کرے تو اس تحفے کو قبول کر لینا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو۔ جزاکم اللہ۔